میں نے اس کے لیے جو ہے وہ بکریاں خرید لی، میں نے اس کے لیے بکری کا چرواہا خرید لیا. تو ایک اچھے خاصے بکریوں کا ریوڑ اور اس کا چرواہا وہ سب میرے پاس اس کے لیے جمع ہو گئے. ایک عرصے کے بعد وہ آیا، کہنے لگا اللہ سے ڈر، میری مزدوری دے. میں نے کہا دیکھ وہ ساری بکریاں اور وہ چرواہا وہ سب تیرا ہے، سب لے جا. وہ کہنے لگا مذاق نہ کر، میری جو مزدوری بس مجھے وہ دے. کہنے لگا نہیں مذاق نہیں کر رہا، تمہاری ہی مزدوری سے یہ سب چیزیں میں نے پیدا کی ہیں، جا اس سب کو لے جا. اور وہ اے اللہ سب لے گیا. اے اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے اللہ اس غار کے منہ کو کھول دیجیے. چٹان ہٹی، تینوں بھاگ آ گئے. اب کام دیکھیے کیا ہے. ماں باپ کو دودھ پلانا واجب تھا، دوسرے واقعے کے اندر زنا سے بچنا فرض ہے، تیسری کے اندر مزدوری دینا واجب ہے. سارے واجبات کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو چٹان جو غار کے منہ پر آئے ہوئی ہے وہ بھی اللہ نے ہٹا دی. اخلاص بات چل رہی ہے. اخلاص سے کام ہوگا تو اس میں وزن پیدا ہوگا، اس سے ہمارا کام بنے گا. اور اگر اخلاص نہ ہو تو کتنی اچھا کام ہو، عالم بننا ہو یا سخاوت کرنی ہو، اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہو، یہ سب اعمال بیکار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرمائے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب معتزلہ کی رد میں ذکر کیا ہے. آگے فرماتے ہیں وقال مجاہد رحمہ اللہ تعالی القصاص العدل بالرومیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں حافظ حدیث ہیں اور آپ کو تقریباً 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، 6 لاکھ، ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7200 کچھ حدیثیں اس کتاب کے اندر آپ نے لکھی ہیں. تو جہاں آپ حافظ حدیث سے وہاں آپ حافظ قرآن بھی تھے، آپ کو قرآن بھی بہت اچھا ازبر یاد تھا. اور حدیث سے جو الفاظ حدیث میں آئے وہی الفاظ جب قرآن کریم میں آتے ہیں تو اس آیت کو بھی اپنے اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں. تو یہاں جب امام بخاری رحمۃ اللہ آئے وَنَزَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ تو قسط کا لفظ آیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن چلا گیا وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، وزن کرو انصاف والے ترازو کے ساتھ وزن کرو. تو امام بخاری کا جب ذہن وزنوا بالقسطاس المستقیم کی طرف چلا گیا تو قسطاس کے معنی انہوں نے کر دیے العدل. قسطاس کے معنی ہے انصاف، اور فرمایا کہ یہ انصاف جو معنی ہے یہ رومی زبان کے معنی ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ رومی جو ہے وہ رومی زبان کا لفظ قرآن کریم کے اندر یہ کہاں سے آ گیا؟ قرآن تو عربی میں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قرآن عربیہ. تو یہاں رومی زبان تو بات یہ ہے کہ اگر ایک ساری کتاب عربی کی ہو، 2-4 لفظ اگر دوسری زبان کے آ جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ بھی ہے، اس کو کہتے ہیں توارد اللغتین. لفظ ایک ہے لیکن دونوں زبانوں میں بولا جاتا ہے. ہمارے بھی بہت سارے الفاظ ایسے ہیں، اردو میں بھی ہیں، پشتو میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، بلوچی میں بھی ہیں. تو وہی الفاظ وہاں بھی ہیں، وہی الفاظ وہاں بھی ہیں. تو قسطاس کا لفظ اگر رومی زبان میں عدل کے معنی میں ہے تو یہی لفظ عربی زبان کے اندر بھی عدل ہی کے معنی میں ہے. تو اس کو کہتے ہیں توارد اللغتین. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آیت کریمہ پیش کی ہے اس میں ایک چھوٹا سا اشکال تھا کہ وَنَزَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قسط کا لفظ استعمال کیا تو بظاہر لگ رہا ہے کہ موازین موصوف ہے اور قسط کا لفظ صفت ہے. اور موصوف اور صفت کے درمیان یہ طالبات اچھی طرح جانتی ہیں کہ صفت موصوف میں مطابقت ہونی چاہیے. موازین جمع ہے، قسط واحد ہے، تو یہاں تو مطابقت نہیں ہے. تو اس کا ایک جو جواب یہ ہے کہ قسط معنی یہ اصل میں قسط مصدر ہے. اور طالبات جانتی ہیں کہ مصدر جو ہوتا ہے وہ واحد، تثنیہ، جمع سب کے لیے آتا ہے. لہٰذا یہاں پر قسط اگرچہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ واحد ہے لیکن یہ جمع بھی آتا ہے. اور ایک جواب اور بھی دیا ہے کہ یہاں پر اصل میں قسط جو ہے یہ صفت نہیں ہے بلکہ یہ مضاف الیہ ہے. یہاں پر مضاف محذوف ہے. وَنَزَعُوا الْمَوَازِينَ ذَوَاتُ الْقِسْطِ، ذوات کا لفظ جمع ہے،
جو موازین کی صفت بنے گی، اور القسط اس کے لیے مضاف الیہ ہے، انصاف والے موازین اللہ پاک قائم فرمائیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا اشکال تھا، اس کے 2 جواب ہمارے علماء نے لکھے، وہ میں نے عرض کیے۔ تو قال مجاہد رحمہ اللہ تعالی القسطاس العدل بالرومیہ، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قسطاس کا لفظ جو قرآن کریم کی آیت میں آیا اس کو بیان کر دیا۔ آگے فرمایا وَيُقَالُ الْقِسْطُ الْمَصْدَرُ الْمُقْسِطُ، قسط مقسط کا مصدر ہے۔ دیکھیں چونکہ یہ علمی باتیں ہیں اور طالبات پڑھ رہی ہیں تو ان کو بتانا مناسب ہے کہ قسط مصدر المقسط، مقسط کا مصدر ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقسط، اقسط یقسط اقساط فہو مقسط، یہ باب افعال کا اسم فاعل ہے، باب افعال کا اسم فاعل ہے مقسط، اور باب افعال کا جو مصدر آتا ہے وہ اقساط آتا ہے، قسط نہیں آتا۔ اور یہاں امام بخاری فرمانے قسط مقسط کا مصدر ہے، تو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو غلط ہو گیا، یہاں پر آنا چاہیے تھا اقساط، اقساط مصدر المقسط، لیکن اقساط نہیں کہا، قسط کہا۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اصل میں حذف زوائد، یہ عربی گرامر کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ لفظ بولتے ہیں اور جتنے زائد حروف ہوتے ہیں اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو اقساط کے اندر شروع میں الف ہے اور سین کے بعد الف ہے، یہ دونوں الف زائد ہیں، ان دونوں کو حذف کر دیا تو قسط بن گیا، تو ہے اصل میں اقساط، لیکن حذف زوائد کے ساتھ اس کو بیان کیا، اس وجہ سے یہ فرمایا کہ قسط مصدر المقسط۔ اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو لفظ مصدر لے کر رہا ہے، مصدر کے معنی ہوتے ہیں مادہ، تو اب معنی بن گئے القسط مادۃ المقسط، کہ قسط مقسط کا مادہ ہے اور اس کا اصل ہے، تو بھی بات مکمل بن جائے گی کہ اصل لفظ ہے قسط اور یہ مادہ ہے اور مقسط کا۔ اور فرمایا وہ العادل، انصاف کے معنی میں، تو باب افعال سے اگر آئے گا تو افعال کے معنی میں، لیکن اگر یہی لفظ بجائے مزید فی ابواب سے، باب افعال مزید فی ہے، اس سے جب آ رہا ہے تو یہ انصاف کے معنی میں ہے، لیکن یہی لفظ اگر قسط اگر ثلاثی سے آ جائے، مجرد سے آ جائے، تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں، اس کے معنی بن جاتے ہیں ظلم کے، جیسے قرآن کریم میں آئے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قاسط ظالم، جو ظالم ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو یہی قاسط، یہ مقسط، بظاہر مادہ ایک ہی ہے، لیکن گرامر، عربی کی گرامر میں ایسا ہے کہ اگر باب افعال سے آئے گا تو عدل و انصاف کے معنی میں ہے، اور جب یہ مجرد سے آئے گا تو اس وقت اس کے معنی ظلم کے ہو جائیں گے، جس کی جو قرآن کریم کی آیت موجود ہے اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، اور اس کی طرف امام بخاری نے اشارہ کر دیا واما القاسط فهو الجائر، کہ اگر یہ قاسط ہو اور مجرد سے آ رہا ہو تو یہ جائر اور ظالم کے معنی میں ہے۔ بہرحال یہ چند الفاظ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے تھے، اس کی میں نے تشریح عرض کر دی۔ آگے حدیث لے کر آ رہے ہیں کہ وہ بھی قال حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سند ہے، یہ جس سند سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث حاصل کی ہے، تو وہ سند یہاں پر انہوں نے مذکور ہے۔ دیکھیں یہ جو حدیث ہے نا جو آ رہی ہے کلمتان حبیبتان والی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک حدیث کو اپنی اس پوری کتاب کے اندر 3 جگہ پر لے کر آئے، 3 جگہ پر۔ ایک تو امام بخاری لے کر آئے اس کو کتاب الدعوات کے اندر، کتاب الدعوات میں امام بخاری کے استاد ہیں حضرت زہیر ابن حرب، زہیر ابن حرب سے امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا اور وہ کتاب الدعوات میں لے کر آئے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو دوبارہ ذکر کیا کتاب الایمان کے اندر، اس کے اندر ان کے استاد ہیں قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسری مرتبہ یہاں جو لے کر آئے ہیں کتاب التوحید کے اندر وہ اس کے استاد ہیں احمد بن اشقاب۔ تو استاد 3 ہیں، تینوں استادوں سے امام بخاری نے یہ حدیث ذکر کی ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن اشقاب سے جو روایت کی وہ سب سے آخر میں لے کر آئے۔ تو اس کا نقطہ یہ ہے کہ امام بخاری کے استاد تو 3 ہیں، لیکن امام بخاری نے یہ حدیث سب سے آخر میں احمد بن اشقاب سے لی ہے، قتیبہ بن سعید سے، اور پہلے والے بزرگ سے جو لی ہے وہ پہلے لی ہے اور آخر میں احمد بن اشقاب سے لی ہے، لہذا امام بخاری احمد بن اشقاب کی حدیث بھی آخر میں لے کر آ رہے ہیں، یہ مناسبت ہے۔
ایک عجیب نقطے لکھے ہیں, بڑے اچھے لگ رہے تھے. ایک تو یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو شروع کی حدیث ہے نا پہلی, انما الاعمال بالنیات, اس کے اندر امام بخاری کے استاد ہیں حمیدی, اور آخری حدیث کے اندر استاد ہیں احمد بن اشکاب. وہاں پر حمیدی, یہاں پر احمد, دونوں کا مادہ ایک, حمد, اللہ کی تعریف. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پہلی حدیث کے اندر بھی حمد کی طرف اشارہ کیا, اور آخری حدیث کے اندر بھی حمد کی طرف اشارہ کیا کہ الحمدللہ علی کل حال, ابتدا میں بھی اللہ کی تعریف اور انتہا میں بھی اللہ کی تعریف. اس لیے بڑی اچھی مناسبت ہے یہ حضرت حمیدی اور حضرت احمد بن اشکاب کے درمیان. اور دوسری بات یہ بڑی عجیب لکھی ہے کہ پہلی حدیث جو انما الاعمال بالنیات کی امام بخاری لے کر آئے ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, اور آخری حدیث یہ لے کر آئے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آئے, اور دونوں مہاجر ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مہاجر ہیں, ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مہاجر ہیں جو کہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے. تو ابتدا اور انتہا کے اندر دو حدیثیں ایسی لے کر آ رہے ہیں جو دونوں مہاجر سے ہیں, اور مہاجروں کی حدیث لا کر امام بخاری ہمیں اور آپ کو بتلانا چاہتے ہیں ہوشیار رہنا, دنیا سے ہجرت کر کے تمہیں بھی آخرت کی طرف جانا ہے, تیاری کرو, ہجرت کرنی ہے, دنیا چھوڑنی ہے. انہوں نے مکہ چھوڑا, مدینہ گئے, تمہیں دنیا چھوڑ کر اب تمہیں جانا ہے آخرت کی طرف. لہذا ان مہاجروں کی حدیث سے لا کر امام بخاری مجھے اور آپ کو یہ نصیحت کر رہے ہیں, ہجرت کے لیے تیار رہو, کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. اور ایک اور بھی بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ پہلی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آئے, آخری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلاتے ہیں افقہ الصحابہ, تمام صحابہ کے اندر سب سے بڑے فقیہ, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہلاتے ہیں احفظ الحدیث, تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کو یاد کرنے والے, احفظ الحدیث. اور حضرت عمر افقہ الحدیث, پہلی حدیث افقہ الحدیث سے, آخری حدیث احفظ الحدیث سے لا کر امام بخاری حدیث کے اندر کام کرنے والوں کو تنبیہ کر رہے ہیں, اگر تمہیں حدیث کے اندر کوئی کام کرنا ہے تو حضرت عمر کی طرح فقاہت پیدا کرو, اور ابو ہریرہ کی طرح اپنے اندر حافظہ پیدا کرو. فقاہت ہوگی, حافظہ ہوگا تو حدیث کے اندر کام کرنا آسان ہوگا, ورنہ مشکل ہو جائے گی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایک بات کے اندر بڑے چٹکلے ہیں ماشاءاللہ. بہرحال حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخری حدیث لے کر آ رہے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے اندر دیکھیں ہمارے ہاں عربی گرامر کے اندر جو علماء ہیں پڑھے ہوئے وہ تو سمجھتے ہیں مبتدا پہلے آتا ہے, خبر بعد میں آتی ہے. زید آیا ہے خبر ہے, زید مبتدا ہے, مبتدا پہلے ہوتا ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر مبتدا بعد میں لے کر آ رہے ہیں, خبر پہلے لے کر آ رہے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ مبتدا ہے, اور کلمتان حبیبتان الی الرحمن یہ سب صفات موصوف مل کر یہ ہے خبر. خبر کو پہلے لائے, مبتدا کو بعد میں لائے, اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے مبتدا کا شوق پیدا کرنے کے لیے, مبتدا کے بارے میں شوق اور اشتیاق پیدا ہو جائے. جیسے میں نے مثال دی, زید آیا ہے, اگر کوئی زید پہلے نہ بولے آیا ہے تو آپ چوکنے ہو جائیں گے, بھی کون آیا ہے, بہت ہی خوبصورت ہے وہ, اچھا ہے کون وہ, ارے وہ بڑا اچھے حافظے والا ہے, ارے بتاؤ تو سی کون ہے. تو مبتدا زید آخر میں لا رہے ہیں, زید کے بارے میں شوق پیدا کیا جا رہا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم جو دو کلمے ان کا شوق پیدا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خبر لے کر آئے. فرمایا کلمتان, دو کلمے ایسے ہیں, حبیبتان بہت ہی محبوب ہیں, اور جو کلمے محبوب ہوتے ہیں اس کو پڑھنے والا اللہ پاک اس کو محبوب بنا لیتے ہیں. تو کلمتان حبیبتان الی الرحمن, رحمان کو بڑے محبوب ہیں. جب یہ بات, اچھا یہ صفت کافی تھی, ایک کلمتانی موصوف ہے, حبیبتان الی الرحمن صفت, موصوف صفت مل کر خبر بن جائے گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو صفتیں اور لے کر آ رہے ہیں, ایک ہے خفیفتان علی اللسان اور آگے لا رہے ہیں ثقیلتان فی المیزان. یہ دو صفتیں اس لیے لے کر آ رہے ہیں کہ جب پہلی بات کی نا حبیبتان الی الرحمن, اللہ کو بڑے محبوب ہیں, تو
اور میں نے عرض کیا کہ جو محبوب کلمے ہوتے ہیں آدمی جب ان کو پڑھتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ کا محبوب بنانے والے کلمے, تو جب یہ کلمے اتنے عظیم ہے کہ اس کے پڑھنے سے آدمی محبوب بن جاتا ہے اللہ کا, تو کتنے بھاری ہوں گے, ان کا پڑھنا کتنا مشکل ہوگا. حضور نے فرما دیا نہیں, خفیفتان علی اللسان, بہت ہلکے ہیں, زبان پر بہت ہلکے ہیں, تم یہ نہ سمجھو کہ بہت بھاری ہوں گے. تو جب یہ کہا کہ زبان پر ہلکے ہیں تو کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا وہ ہلکے ہیں تو میزان عدل میں بھی ہلکے ہوں گے. جب زبان پر ہلکے ہیں بڑے آرام سے آدمی بول دیتا ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم, زبان پر ہلکے ہیں تو میزان عدل میں جب رکھے جائیں گے, ان کا وزن کیا جائے گا, تب بھی یہ ہلکے ہوں گے. فرمائے نہیں, میزان عدل میں ہلکے نہیں ہیں, وہاں پر ثقیلتان فی المیزان. جب میزان عدل میں رکھے جائیں گے تو انتہائی بھاری ہوں گے. اور وہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں یہ حدیث لا کر, میں نے پہلے عرض کیا تھا ہمارے بخاری شریف کے اندر ایک تو مقصد بخاری بیان کیا جاتا ہے, اور دوسری بات حدیث کی تجمۃ الباب سے مطابقت بیان کی جاتی ہے, وہ بھی لازمی ہے. لہذا یہاں پر جو ثقیلتان فی المیزان کا لفظ آیا ہے, اس سے تجمۃ الباب سے مطابقت ہو گئی. تجمۃ الباب کے اندر بھی میزان کی بات چل رہی تھی, وزن کی بات چل رہی تھی, اور ثقیلتان فی المیزان کے اندر بھی وزن کی بات آ گئی, تو حدیث اور تجمۃ الباب میں مطابقت بھی ہو گئی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں ایک ایسی حدیث کو لے کر آئے ہیں جس کے اندر کہا گیا کہ یہ وزنی ہے اور اس سے وزن پیدا ہوگا. تو اب کتاب اختتام کو پہنچی, کل ہماری زندگی بھی اختتام کو پہنچنے والی ہے, تو ہم بھی اپنے آخری زندگی کے اندر ایسے اعمال کر کے جائیں جس کے اندر وزن ہو. وزن کیسے پیدا ہوگا وہ میں نے عرض کر دیا, اخلاص ہو, اتباع سنت ہو, اور جو اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں جس کے اندر وزن ہے, ان اعمال کو ہم اختیار کریں. سب سے پہلے اسی حدیث کو لے لیں, سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح اس کی پڑھ لے, 100 مرتبہ اس کلمے, 2 کلموں کو پڑھ لے, اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو. اتنے وزنی ہیں یہ کلمے, اتنا وزن ہے اس کا کہ ساری زندگی کے سارے صغیرہ گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں, چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر. تو ایسے بہت سارے اعمال اللہ کے رسول نے بیان فرمائے جو بڑے بڑے وزنی اعمال ہیں, اس کے اندر بڑا وزن ہے, تو ہمیں ان کو اختیار کرنا چاہیے. جیسے آتا ہے کہ خواتین کے اعتبار سے بھی یہ حدیث بہت ہی موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی. نماز پڑھا کر, چونکہ عورتیں پیچھے ہوتی تھی, مرد آگے ہوتے تھے, آپ نماز پڑھا کر پیچھے نکلے اور عورتوں کی طرف گئے, پچھلی والی صفوں کی طرف گئے جہاں عورتیں تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے, اور آپ نے عورتوں کے سامنے جا کر فرمایا, ارے عورتوں, تم لوگ اذان کا جواب کیوں نہیں دیتی ہو؟ اذان کا جواب دیا کرو. تو ایک خاتون نے عرض کیا, حضور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اذان کا جواب دینے میں ہمیں کیا ملے گا تو ہم اذان کا جواب بھی دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذان کا جواب دینے میں ایک ایک حرف کے اوپر 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی. ایک حرف میں 10 لاکھ نیکیاں, اور اللہ اکبر کے اندر 8 حروف ہیں, 8 حروف, تو ایک حرف پر 10 لاکھ, تو ایک اللہ اکبر کا جواب اگر ہم دے دیں گے 80 لاکھ ہو گئی. ہر حرف کے اوپر 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. اذان کا جواب دینے پر آپ نے عورتوں سے خطاب فرمایا. معلوم ہے اذان کا جواب دینے کا عمل کتنا بھاری ہے, ایک ایک حرف کے اوپر 10 لاکھ نیکیاں مل رہی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریبی کھڑے ہوئے تھے, تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ ایک حرف کے اوپر 10 لاکھ نیکیاں, یہ تو عورتوں کے لیے ہے نا, حضور ہم مردوں کو کیا ملے گا؟ عجیب, سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے, حضور یہ تو عورتوں کے لیے ہوا 10, تو ہمیں مردوں کو کیا ملے گا؟ فرمایا 20 لاکھ ملیں گے. ایک حرف کے اوپر 20 لاکھ, گویا ایک اللہ اکبر کا جواب دینے پر 1 کروڑ 60 لاکھ نیکیاں ہو گئی. آپ پوری اذان
کہ جواب کا ذرا ثواب تو اپنے کیلکولیٹر پر لکھیں گے تو کبھی بھی نہیں آئے گا، سارے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے، ایک اذان۔ یہ وہ عمل ہے جس کا وزن ہے، اتنا وزن ہے کہ ایک ایک حرف کے اوپر جو ہے وہ اس قدر نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو عورتیں بھی پڑھیں، ہم مرد حضرات بھی اس کو اختیار کریں، کتنا وزن ہے اس کے اندر۔ ایک واقعہ اور یاد آیا کہ ایک جگہ ایک خاتون تھی جو بوڑھی عورت تھی اور اس کا انتقال ہو رہا تھا۔ عین انتقال کے وقت میں وہ کچھ بول رہی تھی، لیکن چونکہ آخری وقت تھا، کمزوری بھی تھی، بوڑھی بھی تھی، تو آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور وہ کچھ عربی میں بول رہی تھی۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مرتے ہی اور مرنے سے پہلے آدمی کی زبان عربی ہو جاتی ہے۔ قبر کے اندر، حشر کے اندر ہم جو زبان استعمال کریں گے وہ عربی کریں گے۔ تو وہ عربی میں کچھ بول رہی تھی وہ عورت، اب لوگ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ بولی جا رہی تھی۔ تو لوگ جو مسجد کے امام صاحب جو عالم تھے ان کو بلا کر لے کر آئے کہ آپ عالم ہیں، آپ عربی سمجھتے ہیں، ذرا آپ آئیے، ہمارے گھر کی خاتون کا انتقال ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا بول رہی ہیں وہ۔ تو امام صاحب آئے، انہوں نے کان لگائے، غور سے سنا، پھر ان کی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر جب سمجھ میں آیا تو خوش ہو کر انہوں نے مبارکباد دی، لوگوں کو مبارک ہو۔ کیا بول رہی ہے یہ یوں کہہ رہی ہے کہ حاذان رجلانی یقولانی ادخل الجنہ، یہ میرے سامنے دو آدمی کھڑے ہیں اور دونوں آدمی مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ گویا دنیا ہی میں مرنے سے پہلے ہی اس کو جنت کی بشارت دے دی۔ حاذان رجلانی یقولانی ادخل الجنہ۔ عورت ہیں، عورت ہیں، لا الہ الا اللہ۔ خیر انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد ان کو غسل دیا، کفن دیا، دفنایا نماز پڑھا کر۔ دفن کے بعد پھر وہ مولوی صاحب ان کے گھر آ گئے خاتون کے، اور پھر گھر کی عورتوں سے کہا کہ بتاؤ آخر ایسا کون سا عمل تھا اس خاتون کا کہ جس کو مرنے سے پہلے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو بہت سوچا کہ کیا ایسا عمل اس کا ہو سکتا ہے، کتنا اعلیٰ۔ تو پھر کسی نے کہا کہ ہاں ایک عمل ہے، اس کا عمل یہ ہے کہ جب مسجد سے اذان کی آواز آتی تھی تو خود بھی یہ اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیتی تھی اور دوسروں کو بھی دوپٹہ اوڑھنے کو کہتی اور سب کو خاموش رکھتی تھی، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اللہ میں کی آواز آ رہی ہے۔ اس اذان کی حرمت اور اس کی عزت کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ مقام دیا کہ دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی۔ معلوم ہو کہ اذان کی عزت اور حرمت کا خیال کرنا، اذان کے وقت میں خاموش ہو جانا اتنا وزنی عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کو جنت کی بشارت مل سکتی ہے۔ بس اسی وزنی اعمال کی طرف ہی امام بخاری ہمیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو زندگی کب آخر ہے، اب کچھ اعمال ایسے کر جاؤ کہ جس کی طرف وزن ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی 6 رکعت پڑھ لے اور ان 6 رکعت کے اندر مغرب کی 2 سنتیں بھی شامل ہیں، 2 سنتیں 4 نفل اور پڑھ لے تو یہ 6 رکعت اوابین بن جاتی ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک دن ایک مرتبہ اوابین کی 6 رکعت پڑھنے سے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ 6 رکعت پڑھی، اتنی وزنی ہے یہ 6 رکعت اتنی وزنی ہے کہ اس 6 رکعت کے پڑھنے پر جو بہت زیادہ اگر وقت لگے گا تو 10 منٹ لگیں گے 6 رکعت کے پڑھنے میں، مگر 12 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ ہے وزنی اعمال جس کی دعوت امام بخاری ہم سب کو دے رہے ہیں۔ اور اگر عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھ کر وتر سے پہلے 4 رکعت قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لی جائیں تو اس کو شب قدر کا ثواب ملتا ہے۔ اور شب قدر کا ثواب آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ 83 سال کی عبادت کا ثواب۔ تو کوئی ایک دن عشاء کی 2 سنتوں اور وتر کے درمیان 4 رکعت قیام اللیل کی نیت سے پڑھے گا، 83 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ کتنے وزنی اعمال ہیں۔ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد جو شخص 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لے
اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. چھوٹا سا ہے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. 80 مرتبہ جمعے کے دن عصر کے بعد پڑھے گا، اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. ہر جمعہ پڑھیے، ہر جمعہ 80 سال کی عبادت کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں ہم لکھوا سکتے ہیں. کتنا وزنی عمل ہے یہ، کتنا وزن ہے اس کے اندر. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آدھا تو کلمہ ہے اور آدھا سورہ اخلاص ہے. بیچ میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے احدا صمدا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بس درمیان میں احدا صمدا، پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک مرتبہ پڑھنے پر 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. پڑھیں اس کو. ایک مرتبہ بھی پڑھ کر کسی مردے کو بخش دیا نا، اس کی عید ہو جائے گی. خوش ہو جائے گا کہ آج میرے پاس کتنا بڑا تحفہ آیا. ایک مرتبہ بھی وزن ہے اس کلمے میں، اتنا وزن ہے. امام بخاری ہمیں اسی وزنی اعمال کی طرف ہمیں یہاں جو ہے اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے لا الہ الا اللہ کہ جب مومن بندہ مرنے کے بعد اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو عذاب تو آتا ہے. عذاب تو ہر مردے کی طرف آئے گا. اب دیکھنا یہ کہ اس کو بچانے والی کوئی چیز ہے یا نہیں. تو ایک حدیث میں اندر آتا ہے کہ عذاب اس کے دائیں طرف سے آتا ہے. وہ تو پلیٹا ہوا ہے، سریاں ہیں، تو پہلے دائیں طرف سے آئے گا. اگر اس نے دنیا کے اندر نماز پڑھی ہوگی تو نماز مجسم ہو کر اس کے دائیں طرف کھڑی ہو جائے گی. تمہارے لیے یہاں سے آنے کا کوئی راستہ نہیں. کہیں اور سے عذاب دینا چاہو تو جاؤ، یہاں تو میں کھڑی ہوں. اور نماز کھڑی ہو جائے گی، پہرا دے گی اور عذاب کو آنے نہیں دے گی. وہ عذاب وہاں سے پلٹ کر پھر بائیں جانب سے آئے گا. اگر اس نے دنیا کے اندر روزہ رکھا ہوگا تو روزہ ڈھال ہے، ڈھال. روزہ کھڑا ہو جائے گا مجسم ہو کر. یہاں سے بھی تمہارے آنے کا کوئی راستہ نہیں. وہاں سے بھی وہ عذاب مایوس ہو کر پھر وہ سرہانے کی طرف آئے گا اور سر کی طرف سے اس کو عذاب دینے کی کوشش کرے گا. اگر اس نے دنیا کے اندر ذکر، اذکار، تلاوت قرآن کریم کیا ہوگا تو یہ سب چیزیں مجسم ہو کر وہاں کھڑی ہو جائیں گی اور اس عذاب سے کہیں گی تمہارے لیے یہاں سے بھی کوئی راستہ نہیں، تم اس کو یہاں سے عذاب نہیں دے سکتے. پھر وہاں سے مایوس ہو کر پھر پائنٹوں کی طرف آئے گا، پاؤں کے راستے سے اس کو عذاب دینے کی کوشش کرے گا. لیکن وہاں اگر اس نے دنیا میں زکوٰۃ دی ہوگی، صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں لوگوں کی مدد کی ہوگی تو یہ زکوٰۃ، صدقات یہ سب کھڑے ہو جائیں گے اور اس کو وہاں سے بھی مایوس کر دیں گے اور بیچارہ وہ عذاب اپنا سموہ لے کر واپس چلا جائے گا. اس قبر کے کونے میں صبر، جو ہمیں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، ہم صبر کرتے ہیں، وہ صبر مجسم ہو کر قبر کے کونے میں کھڑا ہوا ہوگا. جب عذاب وہاں سے چلا جائے گا تو وہ بیچ میں آئے گا اور وہ ان نماز، روزے، ذکر، اذکار، صدقات کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا اچھا ہوا تم لوگوں نے عذاب کو بھگا دیا، ورنہ میں تیار کھڑا ہوا تھا کونے میں. اگر تم میں سے کوئی سست پڑتا، کوئی کمزور ہوتا تو میں مدد کے لیے آتا اور اس عذاب کو بھگاتا. لیکن شکر ہے تم لوگوں نے عذاب کو بھگا دیا. اب میں یہاں تو اس کے کسی کام نہیں آ سکا. اب میں قیامت کے دن اس کی نیکیوں کے ترازو میں بیٹھ کر اس کے ترازو کو جھکاؤں گا. میں نے کتنے وزنی اعمال ہیں سارے. نماز کا وزن دیکھیں، روزے کا وزن دیکھیں، ذکر اذکار کا وزن دیکھیں اور صدقات خیرات کا وزن دیکھیں، صبر کا وزن دیکھیں. یہ سب وزنی اعمال ہیں. انہی کی طرف امام بخاری متوجہ کر رہے ہیں کہ اب میری تو کتاب ختم ہو گئی، تمہاری زندگی کا بھی اختتام آنا ہے. یہ وزنی اعمال کر لو، مرنے کے بعد یہ سب کام آئیں گے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب مومن بندہ قبر سے نکلے گا
تو اور وہ حشر کے میدان کی طرف جائے گا. اگر اس نے دنیا کے اندر تیسرا کلمہ کا ورد کیا ہے، معمول بنایا تھا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 5 کلمے اس کے اندر، تیسرے کلمے میں 5 کلمے ہیں. اگر اس نے اس کا معمول رکھا ہے اور دنیا میں پڑھتا رہا ہے، جیسے یہ قبر سے نکلے گا اور حشر کے میدان کی طرف جائے گا تو سبحان اللہ اس کے دائیں طرف آ جائے گا، الحمدللہ اس کے بائیں طرف آ جائے گا، اور لا الہ الا اللہ اس کے آگے آ جائے گا، اور اللہ اکبر اس کے اوپر آ جائے گا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے پیچھے آ جائے گا. 5 طرف سے یہ 5 کلمے اس کی ناکہ بندی کریں گے، اور اپنے حفاظت کے اندر یہ 5 کلمے اپنی حفاظت میں اس کو حشر کے میدان کی طرف لے کر جائیں گے کہ کہیں اس کو راستے میں کوئی عذاب نہ آ جائے. اتنا وزن دیکھیں، تیسرے کلمے کا وزن تو دیکھیں کہ جو حشر کے میدان کی طرف لے جانے والے ہیں اور محفوظ طریقے سے لے کر جانے والے ہیں. یہ ہمارے باڈی گارڈ بنیں گے، وہاں 5 باڈی گارڈ ہیں مسلح. تو امام بخاری اسی طرف ہم سب کی توجہ دلا رہے ہیں کہ بھائی آخری وقت چل رہا ہے، لہذا اپنے اعمال، وزنی اعمال کو اختیار کر لو تاکہ مرنے کے بعد کام آئے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ایک بزرگ واقعہ بتاتے ہیں کہ میں سو رہا تھا تو ایک دوسرے بزرگ آئے، انہوں نے مجھے جگا دیا اور مجھے کہنے کہ تم سو رہے ہو، آج تو بہت اچھا دن ہے، اٹھو. کہنے میں اٹھ گیا، اٹھ کے میں چل پڑا. میں چلتا چلا گیا پیدل، چلتے 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 میں ایک باغ کے اندر آ گیا. ایک بہت ہی شاندار باغ تھا، اس باغ کے اندر میں آ گیا. میں نے دیکھا کہ انتہائی خوبصورت باغ ہے، ہر قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں، ہر قسم کے پھول لگے ہوئے ہیں، اور کیاریاں بنی ہوئی ہیں، اور بہترین گھاس لگی ہوئی ہے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، خوشبوؤں سے معطر ہے، انتہائی عمدہ. اور اس باغ کے درمیان میں ایک مسیری ہے، اس مسیری کے اوپر قالین بچھا ہوا ہے، قالین کے اوپر 2 گاؤ تکیے رکھے ہوئے ہیں، اور اس مسیری کے دائیں اور بائیں 2 حوریں کھڑی ہوئی ہیں، اور ان حوروں کے ہاتھ میں پنکھے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے اس تخت کے اوپر کوئی آ کر ابھی لیٹے گا، آرام کرے گا، اور یہ حوریں اس کو ہوائیں جھیلیں گی. اور پھر میں نے دیکھا کہ اس تخت کے پیچھے میں نے جو دیکھا تو انتہائی خوبصورت سفید رنگ کا ایک محل نظر آیا. میں حیران ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، باغ کو دیکھ رہا ہوں، محل کو دیکھ رہا ہوں، مسیریاں دیکھ رہا ہوں، حیران ہوں یا اللہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. کہ اتنے میں وہی بزرگ جو مجھے اٹھا کر گئے تھے وہ مجھے کہیں سے آتے ہوئے نظر آ گئے. میں فوراً ان کے پاس پہنچا. میں نے کہا بھائی آپ نے مجھے اٹھا دیا اور میں یہاں اس باغ کے اندر آ گیا ہوں، یہ کیسا باغ ہے یہ؟ تو مسکرائے، کہنے کہ نہیں یہ باغ تھوڑی ہے، یہ باغ نہیں ہے، یہ تمہیں باغ نظر آ رہا ہے؟ ارے یہ باغ نہیں ہے. کہ پھر کیا ہے؟ کہا یہ ایک مسلمان کی قبر ہے، یہ ہاں تم ایک قبر کے اندر ہو. حیران رہ گیا، یہ قبر اتنی خوبصورت قبر ہے. یہ آتا ہے نا حدیث کے اندر، تحد نگاہ، اس مسلمان آدمی کی قبر کو تحد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جاتا ہے. وہ باغ تھا، قبر تھی. تو ان بزرگ نے کہا کہ کس کی قبر ہے یہ کسی نبی کی قبر ہے، کسی صحابی کی قبر ہے، کسی ولی اللہ والے کی قبر ہے، غوث کی ہے، قطب کی ہے، کس کی ہے بھائی اتنی شاندار قبر؟ تو پھر مسکرائے، کہنے کہ نہیں یہ کسی نبی کی، کسی صحابی، کسی ولی کی قبر نہیں ہے، ایک عام آدمی کی قبر ہے. یہ عام آدمی جو بازاروں میں ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، یا ایک عام آدمی ہے، اس کی قبر ہے. یہ حیران رہ گئی، ایک عام آدمی کو قبر اتنی شاندار. تو پوچھا کہ آخر اتنی شاندار قبر اس کو کیوں ملے گی؟ کہنے کہ بس وہ دنیا کے اندر آخری وقت میں ہے، اس کے آخری سانس چل رہے ہیں اور اب وہ مرنے والا ہے. جیسی وہ مرے گا سیدھا اس کو یہاں پر اس مسیری پر لٹا دیا جائے گا اور یہ 2 حوریں اس کو ہوائیں کریں گی اور قیامت تک وہ اسی کے اندر رہے گا. اب کرتا کیا ہے کہ کون سے اس کے اعمال ہیں جس کی بنیاد پر اس کو اتنی شاندار قبر دی جائے گی؟ کہنے لگے بس وہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کا معمول ہے اس کا، کوئی دن اس کا خالی نہیں جاتا کہ جس دن اس نے وہ تلاوت نہ کرے.
یہ تلاوت کرنے کا معمول اتنا وزنی ہے کہ اس کے لیے مرنے سے لے کر قیامت تک کے لیے اتنی بہترین خبر اس نے مہیا کر دی. وزن اعمال کا وزن جب ہوگا وہ تو بعد میں وزن کیا جائے گا ترازو میں رکھ کر، لیکن اس کے ثمرات تو ہمیں پہلے ہی ملیں گے. تو دیکھیے آپ نے قرآن کریم کے پڑھنے والے کو اتنی شاندار خبر دی جا رہی ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے امام بخاری ہم سب کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ان اعمال کو اپنائیں، وزن پیدا کریں. ہم سب کو مرنا ہے. میں نے اپنی کتاب کو توحید پر ختم کی ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو ایمان پر مرے گا جنت میں جائے گا. تم بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور اچھے درجات حاصل کرنے کے لیے وزنی اعمال کرو. اس کے بعد آخر میں ایک درخواست ہے طالبات کو جو ماشاءاللہ فارغ ہو رہی ہیں. عام طور سے طلباء میں تو یہ بات ہوتی ہے کہ فارغ ہونے والے طالب علم سے اگر پوچھا جائے کہ ہاں بھائی اب کیا کرو گے، اب تم فارغ ہو گئے ہو، عالم ہو گئے ہو، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو بس ہمارے ہاں ایک چل رہا ہے یہ سلسلہ. تو وہ چھوٹتے ہی یہ بولے گا بس اب میں عالم ہو گیا ہوں، اب میں لوگوں کی اصلاح کروں گا، اب میں لوگوں کی اصلاح کروں گا، لوگوں کو دین کی طرف لے کر آؤں گا. تو جذبہ تو خیر بہت اچھا ہے مگر طریقہ غلط ہے. طریقہ غلط ہے یہ کہ میں لوگوں کی اصلاح کروں گا. نہیں، لوگوں کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. لوگوں کی اصلاح کا معاملہ تو بہت بعد میں آتا ہے. اپنی اصلاح ہوگی تو پھر دوسروں کی اصلاح ہوگی. اپنی اصلاح ہوئی نہیں، دوسروں کی اصلاح کیسے کریں گے؟ اس لیے طالبات سے اور دیگر تمام مدارس کے ہم اپنے طلباء عزیز جو فارغ ہو رہے ہیں اس سال، سب سے بس یہی درخواست ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کریں. قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے بعد پھر واہلیکم، اس کے بعد پھر اپنے گھر والوں کو. گھر والے بعد میں، پہلے آپ خود ہیں. ہاتھ میں سگریٹ ہے، باپ پی رہا ہے سگریٹ اور بچے سے بول رہا ہے سگریٹ نہیں پیا کرو. مانے گا بچہ؟ وہ ہے تو ایک لطیفہ لیکن بات سمجھنے کی ہے. باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا شادی نہ کرنا. باپ کہہ رہا ہے بیٹے سے، وہ بیٹا جو اپنی شادی سے پیدا ہوا ہے، باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹا شادی نہ کرنا. بیٹا کہ ہاں ابو میں بھی اپنے بچوں سے یہ کہوں گا شادی نہ کرنا. تو جو آپ نے شادی کی تو آپ کی بات میں اثر نہیں ہے، اثر نہیں ہے. اگر ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں. مشہور ایک بزرگ کا واقعہ ہے. ایک بزرگ سبق پڑھا رہے تھے، سبق کے دوران ہی ایک عورت آ گئی اپنے ایک بچے کو لے کر اور کہنے کہ حضرت یہ اس کو نصیحت کیجئے، یہ گڑ بہت کھاتا ہے. مشہور واقعہ ہے، گڑ کھاتا ہے، گڑ بہت ہی گڑ کھاتا رہتا ہے، یہ آپ اس کو نصیحت کر دیجئے. فرمایا اچھا ٹھیک ہے کل آنا. طلباء پڑھ رہے تھے، طلباء نے دیکھا، استاد جی نے اس کو واپس کر دیا، کل بلائے. وہ عورت پھر آ گئی. جب کل آئی تو ان بزرگ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا اچھی بات نہیں ہے زیادہ گڑ کھانا، تم زیادہ گڑ مت کھایا کرو. یہ نصیحت کر دی. وہ عورت اپنے بچے کو لے کر چلی گئی. تو طلباء نے پوچھا کہ حضرت وہ کل بھی آئی تھی، آپ نے یہ دو جملے ہی تو بولنے تھے نا کہ گڑ زیادہ کھانا اچھی چیز نہیں ہے، مت کھایا کرو. یہ دو جملے آپ کل بولتے تھے، آپ نے اس کو آج بلایا، پھر آج بلا کر آپ نے یہ بات کی. کل بھی تو بول سکتے تھے. کہنے لگے کل تک تو میں بھی گڑ کھا رہا تھا، کل تک تو میں بھی گڑ کھا رہا تھا، میری بات میں اثر نہیں ہوتا. کل سے میں نے گڑ کھانا بند کیا ہے، اب میری بات کا اثر ہوگا. تو ان تمام طالبات سے خاص طور سے، باقی تمام حضرات سے عمومی طور پر اپنی اصلاح کی فکر کریں گے. ہماری اصلاح ہوگی نا تو پھر ہمیں دوسروں کو کچھ کہنے کا حق بھی ہوگا کہ ہم کسی کو کچھ کہہ سکیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم پر تمہاری ذمہ داری ہے پہلے. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کوئی دنیا میں کوئی بھی گمراہ ہو رہا ہے تمہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر تم ہدایت پر ہو. تم اپنے آپ کو ہدایت پر لے کر آ جاؤ. دوسرے گمراہ ہو رہے ہیں اس کا اثر تم پر نہیں پڑے گا. اپنی اصلاح کرو. تو ان طالبات سے یہی درخواست ہے. ہمارے سارے حضرات کا یہی حال رہا ہے
کہ اپنی صحابہ کرام کو دیکھ لو. نافقہ حنظلہ بھاگتے ہوئے جا رہے, حضور نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا. وہ کسی اور کو منافق نہیں کہہ رہے, اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. اس نے پوچھا کیا ہو گیا؟ حضور ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو جنت بھی سامنے ہوتی ہے, دوزخ سامنے ہوتی ہے, بڑے اللہ میاں یاد آتے ہیں, اور جب آپ کے پاس سے اٹھ کر ہم اپنے بی بچوں میں جاتے ہیں تو ایسے مشغول ہو جاتے ہیں, ہمیں جنت دوزخ یاد ہی نہیں آتی. اس کا مطلب ہم تو منافق ہو گئے, آپ کے پاس کچھ, گھر میں جا کر کچھ. فرمایا نہیں, ساعتاً فساعتاً, یہ جو میرے سامنے بیٹھ کر تمہاری حالت ہوتی ہے اور جنت دوزخ کا استحضار رہتا ہے, اگر یہ ہر وقت تمہارے سامنے استحضار رہے تو تمہارے بستروں پر فرشتے آ کر تم سے مسافہ کریں گے. تو یہ حالت ہر وقت نہیں رہتی. لیکن ان کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے نا, اپنی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ عمر جس کو حضور نے کہا ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اور یہ فرمایا کہ عمر میں نے تمہارا محل معراج کی رات میں جب آپ تشریف لے گئے تھے, عمر میں نے تمہارا محل دیکھا ہے. دل تو بہت چاہا کہ اندر جا کر بھی دیکھوں محل اندر سے کیسا ہے, لیکن بس تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی تو میں گھر میں نہیں گیا. حضرت عمر رو پڑے. تو حضرت عمر کا محل حضور اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں, اور حضور کا جملہ ہے عمر فی الجنہ, عمر جنت میں جائے گا, جنتی ہونے کی بشارتیں موجود ہیں. لیکن عمر کا حال یہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو حضور نے منافقوں کی فہرست بتا رکھی تھی کہ مدینے میں یہ منافق ہے, یہ منافق ہے, یہ منافق ہے حضرت, اور وہ راز میں رکھی ہوئی تھی, کسی کو بتائی نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتیں کرتے تھے, حذیفہ سچی بتاؤ جو فہرست منافقوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی ہے, کہ عمر کا اس میں نام تو نہیں ہے. فکر کسی کی پڑی ہوئی, اپنی فکر پڑی ہوئی. تمام انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین بشر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن ہاتھ میں تنکا لیے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں. کاش میں تنکا ہوتا, کاش میں بکری کا بال ہوتا. بکری کو بیٹھا ہوا دیکھتے تھے حضرت ابو بکر, حسرتیں کرتے تھے, کاش میں بھی کتنا بے فکر ہو کر بیٹھا ہوتا بکری کی طرح. سب کو اپنی فکر تھی, اپنی, دوسروں کی فکر نہیں. دوسروں کی فکر تو وہ کرے نا جو سمجھتا کہ میں بہت کچھ ہو گیا, اور جو سمجھے کہ میں بہت کچھ ہو گیا وہ کچھ بھی نہیں ہوا, وہ صفر ہے, وہ خالی ہے. تو ان طالبات سے بھی درخواست ہے کہ اپنی فکر کریں, بزرگوں کی کتابیں پڑھیں. بزرگ, اگر کوئی ایسے بزرگ مل جاتے ہیں جن سے تعلق بھی قائم کیا جا سکتا ہے, اور ان سے بیعت بھی ہو سکتی ہے, اور ان کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرائیں, تاکہ پھر ان کے ذریعے سے پورے علاقے میں اللہ پاک دین کو پھیلائیں گے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ولایت اور نیک بننا یہ مردوں کا کام ہے, نہیں, عورتیں بھی نیک بن سکتی ہیں. ہاں, عورتیں بھی نیک ہوتی ہیں, بالکل ہوتی ہیں نیک عورتیں. حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھ لو, پوری امت کی استانی ہے, پوری امت کی استانی ہے. عبداللہ ابن عباس ہم سب کے استاد, اور عبداللہ ابن عباس کی استانی حضرت عائشہ, تو عائشہ ساری امت کی استانی ہو گئی. سارے صحابہ کا علم ایک طرف اور صدیقہ عائشہ کا علم ایک طرف. عورت ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے عورتوں کو کہ بس ہمارا کام تو صرف گھر سنبھالنا ہے, کھانا پکانا ہے. نہیں, وہ بڑی بڑی اولیاء اللہ بن سکتی ہیں. وہ رابعہ بصریہ کو دیکھ لیں, رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی, اللہ کی کیسی نیک بندی تھی. ایک دن بھاگی جا رہی تھی حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ, ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا اور ایک ہاتھ میں ماچس, پانی کا لوٹا اور ماچس لے کر جا رہی, بھاگی جا رہی. کسی نے راستے میں پکڑ لیا, پوچھ لیا رابعہ کہاں چل دی ہے؟ کہا کہ بس ہٹو یہاں سے, آج میں اس لوٹے کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی, اور اس ماچس سے میں جنت کو آگ لگا دوں گی, جنت کو بھی ختم کر دوں گی اور جہنم کو بھی ختم کر دوں گی. جس کو دیکھو جو عمل کر رہا ہے, کوئی جنت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے, کوئی دوزخ سے بچنے کے لیے کر رہا ہے. میرے اللہ کے لیے تو کوئی بھی نہیں کر رہا. جنت چاہیے اس لیے عمل کر رہا ہے, دوزخ سے بچنا ہے اس لیے عمل کر رہا ہے. میرے یار کے لیے تو کوئی بھی نہیں کر رہا. میں چاہتی ہوں کہ بس ان دونوں چیزوں کو ختم کر دوں
اور سب لوگ کام کریں اللہ کے لیے کریں. اتنی بڑی عورت ہے, جذبات دیکھیں نا ان کے کتنے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو بہرحال عورتیں بھی, بس ایک واقعہ بیان کر کے عرض ختم کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ جو ہے وہ کہیں مکان کے پاس سے گزر رہے تھے. اس مکان کا ایک بالا خانہ تھا. تو جب وہ بزرگ وہاں سے گزرنے لگے تو بالا خانے سے پانی کے قطرے گرے اور بزرگ کے کپڑے پر آ کر لگ گئے. تو وہ بزرگ رک گئے پانی کو اپنے کپڑے پر لگا ہوا دیکھ کر, اور انہوں نے بالا خانے کی طرف منہ کر کے یہ پوچھا کہ مجھے اس کی تو خیر پرواہ نہیں کہ میرے اوپر پانی گرا, بس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اتنا بتا دو کہ یہ پانی کے جو قطرے میرے کپڑوں پر گر رہے ہیں یہ پاک ہیں یا ناپاک ہیں, بس اتنا بتا دو, کیونکہ مجھے نمازیں پڑھنی ہے. تو اگر ناپاک ہے تو میں دھو لوں, اور اگر ناپاک نہیں ہے تو پھر دھونے کی ضرورت نہیں ہے. تو بس اتنا بتا دو کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے. یہ انہوں نے منہ اوپر کر کے جب پوچھا تو بالا خانے سے ایک عورت کی نسوانی آواز آئی, اور اس عورت نے یہ کہا کہ آپ اپنے کپڑوں کو دھو لیجئے گا, آپ اپنے کپڑوں کو دھو لیجئے گا, یہ میری ناپاک آنکھوں کے ناپاک آنسو ہیں, ناپاک آنکھوں کے ناپاک آنسو. کیا مقام ہوگا اس عورت کا جو اتنا رو رہی ہے کہ اس کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو نیچے زمین تک آ رہے ہیں اور دوسروں کے کپڑوں پر پڑ رہے ہیں. تو عورتیں بھی نیک بن سکتی ہیں, اللہ والی بن سکتی ہیں, اللہ والی بن سکتی ہیں. صدیقہ عائشہ جب پولیس رات سے گزریں گے تو تمام لوگوں سے کہا جائے گا نظریں نیچی کر لو, صدیقہ عائشہ گزر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام حضرات کو اور خاص طور سے طالبات کو پورے دین پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کے مکمل اصلاح فرمائے, ہم سب کو پورے دین پر چلنا آسان فرما دے. دعا فرما دے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا ارحم الراحمین, یا ذا جلال والاکرام, محض اپنے فضل و کرم سے اس ختم بخاری کی تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ اس تقریب کو ہم سب کے لیے اور جتنی خواتین آئی ہوئی ہیں سب کے لیے اے اللہ باعث نجات بنا, ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ اس کو ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا. یا ارحم الراحمین, جو باتیں اس تقریب میں کہی گئیں اے اللہ, جو وزن اعمال کی حدیثیں واقعات سنائے گئے اے اللہ اس کے مطابق ہمیں بھی وزنی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما, ایسے اعمال کے جن سے ہمارے وزن, ہمارے جو ترازو ہیں جس میں وزن کیا جائے گا وہ نیکیوں کے پلڑے جھک جائیں اور گناہوں کے پلڑے ہمارے ہلکے ہو جائیں. اے اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, یا ذا جلال والاکرام, یہ طالبات جو اس سال فارغ ہوئی ہیں اے اللہ ان سب کو اپنی خالص بندیاں بنا دیجیے, ان کے اندر خوف خدا پیدا کر دیجیے, ان سب کی اپنی اصلاح فرما دیجیے, ان تمام طالبات کو دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی قابل فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین, انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو پوری طرح عمل کی توفیق عطا فرما. اور ان کے طفیل میں ہمیں بھی, ہم جب یہاں جتنے مرد بیٹھے ہیں اور جتنی خواتین آئی ہوئی ہیں اے اللہ ان طالبات کے اس میں طفیل میں اے اللہ ہم سب کو پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, یا ذا جلال والاکرام, محض اپنے فضل و کرم سے یہ مدرسہ جس کے اندر آج
ختم بخاری شریف ہوئی ہے، اے اللہ اس مدرسے کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ دائیں سے بائیں سے نیچے سے آگے پیچھے سے ہر طرف سے پوری پوری حفاظت فرما، اور اس کے جتنے اخراجات ہیں اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی مکمل فرما۔ اے اللہ اس کے اندر جتنی طالبات اولا سے لے کر دور حدیث تک پڑھتی ہیں اور جتنی طالبات حفظ و ناظرہ میں پڑھ رہی ہیں، اے اللہ سب کو اللہ والا بنا دیجئے، سب کو اپنی محبت سے مالا مال کر دیجئے، یا ارحم الراحمین سب کو صحت و عافیت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے گھروں کے اندر بھی خوب برکتیں رحمتیں نازل فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین جتنی خواتین آئی ہوئی ہیں، اے اللہ جتنی بچیاں آئی ہوئی ہیں، جتنے مرد حضرات آئے ہوئے ہیں، اے اللہ آج کی اس تقریب کی رحمتیں برکتیں ہم پر ہمارے گھر والوں پر نازل فرما دیجئے، ہم سب کو اس کی برکت سے مکمل صحت و عافیت عطا فرما دیجئے، ہم میں جو لوگ بیمار ہیں سب کو مکمل شفا اور صحت کاملہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کی برکت سے ہمیں جتنے لوگ پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جتنے مقروض ہیں ان کو قرضوں سے سبکدوشی نصیب فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین جو پریشانیوں میں مبتلا ہے ان کے پریشانیوں کو آسان کر دیجئے، یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام محض اپنے فضل و کرم سے اس تقریب کی برکت سے اور ان طالبات کے یہاں قرآن و حدیث کے پڑھنے کی برکت سے پورے علاقے کے اندر اے اللہ دین کو پھیلا دیجئے، پورے علاقے کے ہر گھر کے اندر ہر شخص کو دین کا مبلغ بنا دیجئے اور دین پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، ہر گھر کے اندر جو پریشانی ہے سب کو دور فرما دیجئے، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں ان کو بھی دور فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے اس مدرسے کی پوری کفالت فرما دیجئے، اس کے جتنے اخراجات ہیں اپنے فضل و کرم سے پورے فرما دیجئے، اور اس کی ہوائیں اے اللہ اس علاقے میں بلکہ اس علاقے سے نکال کر قرب و جوار کے تمام علاقوں میں دین کی فضا کو پھیلا دیجئے، دین کا نام روشن کرا دیجئے، یا ارحم الراحمین آج کی اس تقریب میں جتنے حضرات نے انتظامات کیے ہیں اے اللہ پروگرام کو ترتیب دیا ہے ان کو اجر جزیل عطا فرما، ان کو بھی اس کا بہترین صلہ عطا فرما، ان کے اوپر بھی خوب رحمتیں برکتیں نازل فرما، اس مدرسے کے خاص طور سے محتمم صاحب جناب مولوی اویس کے والد صاحب اے اللہ ان کو بھی خوب صحت و عافیت عطا فرما، مولوی اویس کی والدہ پوری طریقے سے اس کے لیے انتظامات کرتی ہیں، اللہ ان کو بھی خوب صحت و عافیت عطا فرما، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص بھی ہو اور اتباع سنت بھی ہو، طریقہ بھی صحیح ہو، تو یہ سب چیزیں ہمارے وزن اعمال کے لیے ہے، اے اللہ ان کو بھی ہمیں بھی صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین ان طالبات سے پورے سال پڑھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو معاف فرما، اے اللہ حدیث کو جس طریقے سے ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا اس میں جتنی بھی کوتاہی ہوئی ان طالبات سے اور ہم سب سے اے اللہ ان تمام کوتاہیوں کو معاف فرما، ان کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں حدیث سے محروم نہ فرما، آئندہ بھی حدیث پڑھانے کی توفیق عطا فرماتے رہیے، ہم سب کو اے اللہ قرآن و حدیث کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس محفل میں اور خواتین میں جن لوگوں کی جو اے اللہ جو اپنی خواہشات ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب آپ جانتے ہیں، سب کی خواہشات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، یا ارحم الراحمین جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو اس موقع پر مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں نیکی والی زندگی عطا فرما، گناہوں والی زندگی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نیک صالح بندہ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو نیک صالح بندہ نصیب فرما، پورے علاقے کے لوگوں کو نیک و صالح بنا دیجئے، سب کو پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرما، پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام ان طالبات کی جو استانیہ ہیں اے اللہ ان کو بھی خاص طور سے اجر جزیل عطا فرما، خوب ان کے گھروں میں برکتیں رحمتیں نازل فرما، ان کی جائز خواہشات کو اپنے فضل و کرم سے غیب سے پوری فرما، یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہیں وہ تمام خیریں ہمیں بھی عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور اور فتنوں سے پناہ مانگی ہے اے اللہ ہم سب کو اسے پناہ نصیب فرما، یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام
اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے طفیل میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.